دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اختلاف پیدا کر کے متفرق ہو گئے تھے بعد اس بات کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے، ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں امر اللہ تعالی المؤمنین بالجماعہ ونہاہم عن اختلاف والفرقہ، کہ اللہ نے یہاں مؤمنین کو جماعت بندی کا حکم دیا ہے اور اختلاف و انشقاق سے روکا ہے، کیونکہ جب واضح احکامات الہی جماعت بندی کے بھی آ گئے تو اب اختلاف کرنا عذاب کا سبب ہے۔ اجتماعی زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن السمع والطاعۃ والجہاد والہجرہ والجماعہ فإنه من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يراجع ومن ادعى دعوى الجاہلیہ فإنه من جثى جہنم فقال رجل یا رسول اللہ وإن صام وصلى فقال وإن صام وصلى فادعوا بدعوى اللہ الذي سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور بھی کئی روایتوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے خصوصی حکم دیا گیا ہے کہ تم میری امت کو یہ حکم دے دو۔ پہلی چیز کیا؟ تم پر فرض ہے کہ جماعت بندی کے ساتھ رہو، جماعت بن کر رہو۔ دوسرا یہ کہ امام کی بات سنو۔ تیسرا یہ کہ امام کی اطاعت کرو۔ چوتھا ہجرت کرو، اور پانچواں اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر فرمایا جو شخص جماعت سے ایک بالش بھر بھی علیحدہ ہوا اس نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے اور تائب ہو جائے۔ اور جس نے جاہلیت کی زندگی یعنی افتراق اور انتشار کی دعوت دی، جماعت بندی کے علاوہ الگ الگ رہنے کی دعوت دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگرچہ وہ نمازی اور روزے دار ہو تب بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے ذہن میں اپنا آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اور یقیناً جو شخص جماعت سے ایک بالش بھر بھی الگ ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال پھینکا۔ اس حدیث کی روشنی میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَمْ يَقَعْ الْخَلَلُ فِي دِينِ النَّاسِ أَوْ أَدْيَانِهِمْ إِلَّا مِنَ الْإِخْلَالِ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِإِطَاعَةٍ فَلْيَتَأَمَّلْ من اراد نجات نفسه هذا الشرط الذي لا يوجد الاسلام الا به۔ دیکھیے الدرر السنیہ فی کتب النجدیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 77 میں لوگوں کے دین میں فساد کی اصل وجہ اس وصیت پر عمل نہ کرنا ہے اور اس قول میں بھی عمل نہ کرنا ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دین میں فساد کی اصل وجہ اس وصیت پر عمل نہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے 5 چیزوں کی، اور اس قول پر بھی عمل نہ کرنا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نہیں ہے مگر جماعت کے ساتھ، اور جماعت نہیں ہے مگر امیر کے ساتھ، اور نہیں ہے امیر مگر اطاعت کے ساتھ۔ وہی حدیث حضرت عمر والی شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان کر کے وضاحت کر رہے ہیں کہ پس جو شخص نجات چاہتا ہو وہ غور و فکر کرے اس پر کہ یہی وہ شرط ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ مع الجماعہ، جامع ترمذی کی ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد تو جماعت بندی کے ساتھ ہے۔ جو لوگ جماعت کے ساتھ ایک امیر کی ماتحتی میں رہتے ہیں انہی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے، متفرق رہنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں۔ بلکہ ایک اور روایت میں اور وضاحت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان ذئب الانسان كذئب الغنم یاخذ الشاة القاسیة والناحیة فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، وہ بھیڑیا اکیلی یا کنارے چلنے والی بکری کو ہی پکڑتا ہے، تو تم گمراہی کی گھاٹیوں سے بچو اور تم پر جماعت بندی کے ساتھ رہنا لازم ہے، یعنی جماعت بندی کے ساتھ رہو گے تو گمراہیوں کی گھاٹیوں سے بچ سکتے ہو۔ ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، ان الشیطان ذئب ابن آدم کذئب الغنم وان الذئب الغنم یاخذ من الغنم الشاة المہزولة القاسیة ولا يدخل في الجماعة، یعنی شیطان ابن آدم کا بھیڑیا ہے، جیسا کہ بکریوں کا ریوڑ کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ ریوڑ سے الگ تھلگ چلنے والی بکری کو ہی پکڑتا ہے اور جماعت کے اندر وہ داخل نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں جو اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعت فاذا شذ شاذ منہ مختفدہ شیطان کما یختطف الذئب الشاة من الغنم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، جب کوئی جماعت سے الگ ہوتا ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے، جس طرح کے بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو اچک لیتا ہے۔ یعنی بغیر امیر کے تو کوئی گروہ وہ ریوڑ ہے جو بغیر چرواہے کے ہیں، جس کے شکار کے لیے شیطان ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جماعت بندی کے ساتھ رہنے کی وصیت کری تھی۔ دیکھیے یہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اثنان خیر من واحد وثلاثة خیر من اثنین واربعة خیر من ثلاثة فعلیکم بالجماعة، وفي رواية فإن يد الله على الجماعة ولن يجمع الله عز وجل أمتي إلا على هدى واعلموا أن كل شاطئ هوى في النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایک سے بہتر ہے، تین دو سے بہتر ہے، چار تین سے بہتر ہے، بس تم جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت پر ہی جمع رکھے گا، یعنی جو جماعت کے ساتھ ہوں گے وہ گمراہ نہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے اور اللہ میری امت کو ہدایت پر ہی جمع رکھے گا، یعنی جماعت سے رہنے والوں کو۔ اور جان لو بے شک ہر سرکش نفسانی خواہش کا تابع جہنم میں گرنے والا ہے۔ ایک روایت ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں قال انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول ایھا الناس علیکم بالجماعہ وایاکم الفرقہ، ایھا الناس علیکم بالجماعہ وایاکم الفرقہ ثلاث مرار، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو بیان دے رہے تھے، 3 بار آپ نے یہی فرمایا ہے لوگوں جماعت بندی کو لازم پکڑ لو اور تفرقے سے بچو، اے لوگوں جماعت بندی کو لازم پکڑ لو تفرقے سے بچو۔ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو جتایا اور اس کا حکم دیا ہے۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی جو پہچان بتائی ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں جو جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، یعنی جس طریقے پر صحابہ اکرام تھے جماعت بندی کے ساتھ اس طرح اگر رہے تو جنت کے مستحق ہیں۔ مشہور حدیث ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال هم الجماعة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 71 فرقوں میں یہودی بٹ گئے، 70 جہنمی اور 1 جنتی، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، 71 جہنمی اور 1 جنتی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی۔ صحابہ نے کہا وہ جنتی جماعت کون سی ہوگی اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت یعنی جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، ہم الجماعہ فرمایا، جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے۔ ایک روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں فقبض یدہ وقال الجماعہ الجماعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی بند کری، دکھایا مٹھی بنا کر کے اور کہا کہ وہ ایک فرقہ وہ جماعت ہوگی، یعنی جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے۔ ثم قرأ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی کہ
رب العالمین کا حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر پکڑ لو، گروہ گروہ مت بنو۔